بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا مرائيا لقي الله وهو عليه غضبان. رواہ البیہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دنیاوی مال کمایا حلال طریقے سے، لیکن مال کو صرف بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے سے فخر کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اللہ اس سے غصہ ہوں گے۔ دوستو، کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا، اور آج والا درس کل کے درس کا ہی حصہ ہے، کہ مال حلال طریقے سے کمائے اور لوگوں کی ضروریات میں ان کے کام آنے کے لیے کمائے تو یہ مال کمانا بہت رحمت ہے، خیر ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی شخص اگر مال کماتا ہے، کمائے یہ حلال طریقے سے ہی رہا ہے، کیونکہ مسلمان سے بعید ہے کہ وہ حرام طریقے سے مال کمائے، اس لیے یہاں حلال کا ہی ذکر کیا گیا۔ حلال طریقے سے کما رہا ہے، لیکن اس کا مقصد صرف مال کو بڑھانا ہے، مکاثراً، مال کو بڑھانا، نہ نیکی کے راستے میں خرچ کیا، نہ دین کے راستے میں خرچ کیا، نہ یتامہ مساکین کی کوئی فکر کی، بس مال بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور فخر کرنا مقصود ہے لوگوں پر کہ میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑا گھر ہے، یا میرے پاس بڑی گاڑی ہے، یعنی لوگوں پر صرف فخر کر رہا ہے، اور اسی طرح لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، یہ لوگوں پر خرچ نہیں کر رہا، یہ غربا، یتامہ، مساکین، دین کے مصارف میں توجہ نہیں کر رہا، تو چاہے حلال طریقے سے مال کما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس سے غصہ ہوں گے۔ تو بھائی حلال طریقے سے مال کمانا اور اس کا مقصد فخر کرنا، مال کو بڑھانا ہو تو اللہ غصے ہوں گے، اور جو لوگ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کمائے جا رہے ہیں، جو صبح سے شام تک سودی کاروبار کر رہے ہیں، جو فرائض و ارکان اسلام سے غافل ہو کے کاروبار کر رہے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ اس لیے ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی فہرست میں تو نہیں ہیں جن پر اللہ رب العزت قیامت والے دن غصہ ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔